على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بزرگ اور دوستو، حضرت نے بہت پیارا موضوع شروع فرمایا ہے اور خیال ہے کہ اسی کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ جل شانہ کے صفات اگر کسی پر کل تو یہ ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت بھی خود بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے خشیت مطلب خشیت الہی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ پاک سے ڈرنے والے فی الحقیقت علماء ہی ہو سکتے ہیں۔ علماء سے مراد یہاں پر اس چیز کا ادراک کرنے والے ہیں، یعنی جن کو اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ پاک کی صفات کیا ہیں، تو پھر وہ اللہ پاک سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور ہر وقت اس بات کا خیال ان کو ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ انسان کو کیفیت حاصل ہو جائے کہ انسان ہر وقت اس بات سے لرزاں و ترسا رہے کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اس تقویٰ پر بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف لاحق ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کے پاس کیا ہوگا؟ وہ ایمان لا چکے ہوں گے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ ایمان کے ساتھ تقوی جب جمع ہو جاتا ہے تو یہ ولایت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت عامہ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کوئی لے آئے، بے شک اس کو تقوی حاصل ہو یا نہ ہو۔ جیسے اللہ پاک فرماتے اللہ ولی المومنین، اللہ پاک مومنوں کا دوست ہے۔ تو اس حالت میں تو سارے مومنوں کا دوست ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ مومنوں کی بہت اکرام فرمائیں گے۔ بے شک ان کے اعمال کی وجہ سے کچھ سزا ان کو جہنم میں ہو جائے، لیکن جس وقت وہ اپنی جہنم کی سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو وہ مقام حاصل ہوگا جس مقام کے لیے لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک پھر ان سے فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ ہر جنتی کو حاصل ہوگا، چاہے وہ جنتی عرصہ دراز کے بعد وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، چاہے وہ فوری طور پر داخل ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخلہ شرط ہے۔ ایک دفعہ کوئی داخل ہو جائے اس کے بعد کبھی نکلے گا نہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کو اللہ پاک کلی چھٹی دے دیں گے، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، جو مانگو دیا جائے گا۔ ہاں جی، جو کرنا چاہو وہ کرو، کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی کام نہیں ہوگا، وہاں پر صرف عیش ہوگا۔ ہاں جی، تو اس کے لیے اللہ پاک ہم سے صرف دو چیزیں طلب کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک ایمان ہے، دوسرا تقویٰ۔ اب ایمان کیا ہے؟ یہ تعلق ہے عقائد کے ساتھ، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے عقیدے 100% صحیح ہو، یہ ایمان۔ ہاں جی، یعنی اس کے لیے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بہت آسان اصول دے دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر یہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، یہ بات کن سے ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام سے ہو رہی ہے۔ اگر یہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا لیں گے، اور اگر انہیں سے منہ موڑا تو پھر تو خسارے میں رہیں گے، اور تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ اگر کسی نے اپنا لیا، اچھے اس میں ایک اور علمی بات ہے، اور وہ علمی بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ پورے کا پورا حاصل ہوتا ہے، یہ جز میں نہیں ہوتا۔ اعمال جز میں ہو سکتے ہیں، مثلا ایک نماز پڑھے، این ممکن ہے کہ اس کو ایک بڑا 10 اجر مل جائے،
این ممکن ہے کہ اس کو ایک بڑا 5,000 مل جائے، ایک ممکن ہے کہ 4,000 مل جائے، این ممکن ہے کہ اس کو پورا مل جائے، این ممکن ہے کہ اس کو بالکل بہت تھوڑا اجر مل جائے، لیکن ہے تو اعمال کے اندر اجزاء ممکن ہے، لیکن عقیدے کے اندر اجزاء ممکن نہیں. اجزاء کیونکہ عقیدہ میں یا ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، یا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں بائنری نمبر، 0 اور 1. ہاں جی، یا 0 ہوگا یا 1 ہوگا. اگر 0 ہے تو کچھ نہیں، اور اگر 1 ہے تو سب کچھ ہے. اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے Q = K × alpha × beta × ڈیٹا × گاما، جو جتنے بھی آپ ملٹیپلیکینٹ لا سکتے ہیں. ابھی جتنے ملٹیپلیکینٹس ہیں ان میں صرف سوائے K کے باقی سب چیزوں کا 0 ہے یا 1 ہے. یعنی جو ایمان کے جو مطلب ایمان کے جو مختلف شعبے ہیں وہ یا 0 ہوگا یا 1 ہوگا، اور ہے چونکہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، لہذا اگر ان میں سے کوئی بھی 0 ہو گیا تو سارا 0 ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ K بھی 0 ہو جائے گا، ان K کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نیٹ Q ویلو جو ہے نا وہ 0 ہو جائے گی. اور اگر ان میں سے سارے 1 ہو، الفا بیٹا گیما ڈیلٹا سارے 1 ہو تو K پر منحصر ہے. K جس کا جتنا زیادہ ہوگا اس کا مقام زیادہ ہوگا. تو یہ K کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ دوسری چیز سے، وہ ہے تقویٰ. تقویٰ K کس چیز سے بنتا ہے؟ تقویٰ سے بنتا ہے. اور تقویٰ میں 2 چیزیں شامل ہیں. تقویٰ میں ایک تو اعمال ہے اور دوسرا اعمال کی کیفیت ہے. ایک تو اعمال ہے اور دوسرا اعمال کی کیفیت ہے. مطلب یہ ہے کہ اعمال آپ دیکھ لیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھیں گے تو نماز ہے، ورنہ پر وہ نماز نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی 3 سجدے کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے. ایک رکعت میں بے شک اس نے سجدے زیادہ کر لیے، لیکن اس کا نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے. ہاں جی، نماز کے لیے معیار یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا پڑے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں حج کر رہا ہوں، این ممکن ہے کہ اگلے سال میں نہ ہو، لہذا مجھ سے حج کے مسائل سیکھو. مقصد یہ ہے کہ اب جو حج میں کر رہا ہوں سب کو اسی طرح حج کرنا پڑے گا. سب کو یہ مطلب سب کے لیے حج یہی ہے. اب ظاہر مطلب اس طرح حج ہے، اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح روزہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اعمال ہیں. تو یہ اعمال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے پڑیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، بلکہ جو باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اب جیسے نماز کے اندر خشوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حاصل تھا، ہمیں اسی طرح خشوع حاصل کرنا پڑے گا. بے شک اس کا جز حاصل ہو جائے، بے شک اس کا کوئی جز حاصل ہو جائے، لیکن کیا ہے ہمارے جو مطلب تقاضا کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خشوع حاصل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاص حاصل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یعنی اعمال اس کا جو صورت ہے وہ اس کو حاصل کر لے. یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے، بے شک اس کا کوئی جز حاصل ہو جائے. ہاں جی، تو جتنا جز حاصل ہو گیا اتنا اجر ہے، لیکن اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اس میں کمی بیشی نہیں ہو. مثال کے طور پر ارکان ہے، اب ارکان اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ہاں جی، اس میں یہ نہیں. اب بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس پر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ شیطان بہت ظالم ہے، ہمارے ساتھ کہتا ہے. اب دیکھیں ایک آدمی اتنا سارا وقت نکال کے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے لیے جاتا ہے وضو کرتا ہے. ہاں جی، وقت نکالتا ہے پھر جاتے وضو کرتا ہے، کپڑے بھی پاک رکھتا ہے. ہاں جی، مسجد بھی آ جاتا ہے، نماز اب پڑھ لیتا ہے. اب صرف ایک چھوٹی سی چیز سے اپنے نماز خراب کر لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنا قومہ اور جلسہ صحیح نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے رکوع میں بالکل اس طرح سیدھا ہونا چاہیے، اور جس وقت قومہ کرے گا بالکل اس طرح سیدھا ہونا چاہیے. جیسے قیام کی حالت ہے اس میں آ جائے، ایک دفعہ پورا قیام ہو جائے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، پھر جائے گا تو یہ قومہ ہو جائے گا. اور قومہ واجب ہے، قومہ واجب ہے. تو اس وجہ سے پورا کھڑا ہونا لاجب ہے. یہ جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک وہ تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ابھی باقی اور پھر چلا گیا، نہیں، یہ قومت ہی نہیں ٹھیک نہیں ہوا.
ہاں جی یہ قوما ٹھیک نہیں. یعنی اب دیکھیں پورا سیدھا ہو گیا یہ تو واجب ادا ہو گیا, اس کے بعد زیادہ کھڑا ہو گیا, اس میں دعائیں بھی پڑھی, وہ جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم نفلوں میں وہ دعائیں بھی پڑھی تو یہ مستحب ہے. اب زیادہ دیر کے لیے کھڑا ہونا یہ تو مستحب ہے, لیکن ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے, یہ قوما ہے. اس طرح جلسے کی ضرورت بھی ہے. اب سجدے میں ہم چلے گئے, اب سجدے میں جو ہے نا ہم سر رکھ دیا, اس سر رکھنے میں یہ ناک اور یہ ماتھا, ہاں جی یہ سب ہونے چاہیے. اور یہاں تک بتاتے کہ اگر زمین نرم ہو, چیز نرم ہو, کوئی مثال کے طور پر کوئی گدا رکھا ہوا ہے یا کوئی اس طرح تلائی رکھی اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس پہ اتنا زور دینا چاہیے کہ یہ ناک اور یہ ماتھے کی جگہ یہ پریس کر دے تاکہ درمیان میں کوئی ہوا نہ آئے. ہاں جی یہ جو ہے نا مطلب اس وجہ سے کہتے ہیں نرم چیز پر نماز نہ پڑھو. مجبوراً ہو علیحدہ بات ہے, جیسے کوئی بیمار ہو اس کے لیے بری ہو تو اس کے لیے تو پھر کھڑے ہو کر نماز, نہیں ہو تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو مجبور ہے نا. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر جو ہے نا نرم جگہ پہ نماز نہ پڑھے, وہ جو ہے نا مطلب ایسا ہو کہ کم از کم زور دے سکے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ قوما پورا ہونا چاہیے, جلسہ پورا ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو قرأت جتنی ہے وہ پوری ہونی چاہیے جتنی لازم قرأت ہے. ان میں سے ایک تو سورہ فاتحہ ہے, وہ تو واجب, وہ سورہ فاتحہ پڑھنا پورا تو واجب ہے, وہ تو ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سورت ہے اس میں بتاتے ہیں کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر اگر تلاوت ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. تو فقہائے کرام نے بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں جو لی ہیں جس میں 17 حروف آ جاتے ہیں, اس کے بقدر اگر تلاوت ہو جائے تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن یہ بات ہے کہ مستحسن کیا ہے, مسنون قرأت. اور وہ ظاہر تفصیلات آپ کتابوں میں دیکھ سکتے کہ مسنون قرأت سے کیا مراد ہے. تو مسنون قرأت کے ساتھ مطلب نماز ہم پڑھ لیں. اس طرح تسبیحات ہے, ہاں جی تو یہ تسبیحات طاق عدد میں پڑھنا ظاہر مسنون ہے, اور جو ہے نا مطلب 1 2 1 3 5 7 جتنے بھی مطلب زیادہ ہو اتنا زیادہ مستحسن ہے. لیکن امام کے لیے نہیں, امام کے لیے اتنا جتنا کہ سارے لوگ برداشت کر سکے, یعنی کم سے کم مسنون 3 ہے نا, تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 پہ اکتفا کر لے, کیونکہ بعض بوڑھے بھی ہوں گے, دوسرے لوگ بھی, وہ زیادہ دیر تک وہ نہیں مطلب کر سکتے ہوں گے. بالخصوص سجدہ میں احتیاط اس لیے زیادہ کرنا چاہیے امام کو کہ بعض لوگوں کو ہوتی ہے کارپیٹ الرجی, ہاں جی کارپیٹ الرجی ہوتی ہے, ان بیچاروں کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ کب یہ جو ہے نا اٹھے گا تاکہ ہم بھی مطلب اٹھائیں, کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے اور ان کو پھر چینگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال انسان رکھے تو پھر کیا ہوگا, پھر ماشاءاللہ ہماری جو نماز ہے وہ قبول نمازوں میں انشاءاللہ آ جائے گی. اور ظاہر ہے اس میں تقوی یہ ہے کہ ہم کوئی چیز صدق اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز چھوڑے نہیں, اور تقوی یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں اللہ پاک سے ڈرے کہ کہیں کوئی کام ہمارا رہ نہ جائے, کوئی کام مطلب ہم ایسا نہ کر لے جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب نہ ہو جائے. تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کے ساتھ تقوی سارے اعمال کے اندر اگر مل جائے تو پھر کیا ہے, پھر اللہ پاک ولایت نصیب فرما دیتے ہیں. اب ایک تو ولایت ہے, ولایت خاصہ جو تقوی کے ساتھ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کے اوپر ایک اور بہت بڑا وعدہ ہے, اور وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ پاک کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم اور معزز کون ہے, جو زیادہ متقی ہے. لہذا جس کے اعمال میں اللہ پاک کی خشیت, اللہ پاک کا خوف اور تقوی زیادہ ہے, ان کے اعمال زیادہ قبولیت پائیں گے, ان کا مقام زیادہ اونچا ہو جائے گا. تو اسی کے لیے ساری محنت ہے. اب ذرا تھوڑا سا اخیر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت قیمتی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایمان مجھے بتائیں کس چیز کا فعل ہے. یہ سر کا فعل ہے, آنکھوں کا فعل ہے, ہاتھوں کا فعل ہے, کس چیز کا فعل ہے؟ ہاں جی یہ دل کا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, ہاں جی تو یہ دل کا عمل ہے. اور تقوی کس چیز کا عمل ہے؟ ہاں جی تقوی بھی دل کا عمل ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں فرماتے ہیں نا کہ
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قلوب کا تقوی. ہاں جی، تو یہ تقوی جو ہے قلوب میں ہوتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ دو چیزیں ہیں جس پر ولایت کا دار و مدار ہے، اور وہ دونوں چیزیں قلب کی ہو گئی، تو پھر ہوا کیا چیز؟ پھر ظاہر ساری محنت تو قلب کی آ گئی نا. اس کا مطلب قلب اگر درست ہو جائے تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، حدیث شریف بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. الا وہی القلب. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. تو اس کا مطلب دل جو ہے، اگر دل کے اوپر محنت ہو جائے، دل بن جائے تو سب کچھ بن جائے. اب یہ جو اللہ والے جتنے بھی ہیں ان کا صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے تو ایک ہی بات کریں گے. بے شک وہ بات مختلف صورتوں میں کریں گے، جس کو جس طرح سمجھ آ جائے اس طرح کریں گے. جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان دیہاتی لوگوں کے لیے دیہاتی زبان میں بات کریں گے. آج جو پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ان کے ساتھ ذرا دلائل کے ساتھ، پڑھے لکھے حیثیت کے ساتھ جو ہے نا ان سے بات کریں گے، ان کو یہ بات سمجھائیں گے. لیکن بات بالکل یہی ہوگی آج کہ دل انسان کا بن جائے، بس انسان کا سب کچھ بن جائے گا. تو دل پر جو ہے نا مسلسل محنت کی ضرورت ہے. ہاں البتہ اس پر بعض لوگ جو ہے نا وہ جو ہمارے پڑھے لکھے جہل پڑھے لکھے جہل بھی ہوتے ہیں. پڑھے لکھے جہل کون ہیں؟ پڑھے لکھے جہل یہ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پڑھ کر ان کو یہ غرہ ہو جاتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک قرآن سے بھی زیادہ سمجھ گئے اور حدیث سے بھی زیادہ سمجھ گئے. تو یہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں. ہاں جی، کہتے ہیں بھئی اللہ پاک سے زیادہ رحیم نہ بنو. ہاں جی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو رحیموں کو پیدا کرنے والے، کریموں کو پیدا کرنے والے ہیں، تو تم اللہ پاک سے زیادہ کیسے رحیم بنو گے؟ ہاں جی، تو یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں یہ اس قسم کے شوشے اپنے ذہنوں میں لاتے رہتے ہیں کہ یہ جو نا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہاں تو کیسے مطلب ہم یہ کریں گے کہ دل جو ہے یہ تو پمپ ہے، اس میں تو یہ تو صرف خون کو پمپ کرتا ہے، تو یہ کیسے مطلب دل کا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو مطلب یعنی اس طرح باتیں کرتے ہیں نا. اے خدا کے بندو، چاہے بے شک تمہاری عقل کچھ بھی کہہ دے، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا کہ اس میں بولنے کی اب ضرورت ہے. بولنے کی تو تب ضرورت ہے جب قرآن و حدیث پہ خاموش ہو. جب اس پہ خاموش ہو تو پھر تو آپ بات کر لیں، درمیان میں پھر آپ کے لیے بات کی گنجائش ہے. لیکن جب قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا، اب تو بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارا جتنا سائنس ہے یہ متغیر ہے. آج ہماری ریسرچ ایک ہے، کل ہماری ریسرچ دوسرا ہوگا، اس سے اگلے ہماری ریسرچ تیسرا ہوگا، اور یہ ایک ریسرچ دوسرے ریسرچ کو کاٹ رہا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ آخری بات ہے؟ سائنس میں تو آخری بات ہے ہی نہیں، جبکہ مذہب آخری بات بتاتا ہے. قرآن کی ابتدا کس چیز سے ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وزیر شام کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کا تو پہلا لفظ ہی اس بات سے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں. یہ تو پورا پورا ماننا پڑے گا، یہ تو بالکل پکی بات ہے، اس کے اندر مزید کسی چیز کی وہ گنجائش نہیں ہے. جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم لوگ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ تو میں نے صرف جس کو کہتے ہیں نا جواب، جس کو کہتے ہیں الزامی دلیل جس کو کہتے ہیں، اس کے طور پہ بات کر لی. ورنہ تحقیقی بات کیا ہے؟ تحقیقی بات ہے کہ یہاں پر جس قلب کا ذکر ہے، اللہ وحی القلب یا ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یہ اصل میں اس جگہ پر جیسے ہمارے آنکھ کے اندر نفس ہے یا نہیں ہے نا، ہمارے کان کے اندر بھی نفس ہے، ہماری زبان کے اندر بھی نفس ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر بھی نفس ہے، بے عین ہی اسی طرح ہمارے آنکھ کے اندر بھی روح ہے، ہمارے کان کے اندر بھی روح ہے، ہماری زبان کے اندر بھی روح ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر بھی روح، ہر جسم کے ایک ایک بال کے اندر روح ہے. اب یہ جو روح ہے تو ہر چیز کا روح اس کا وہ کرتا ہے کام. تو جو قلب کا روح ہے وہ روحانی قلب ہے. جو قلب کا روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ روحانی قلب ہے. اصل چیز یہاں پر روحانی قلب کو کہا گیا ہے، اور یہ روحانی قلب
اس جگہ پر ہی ہے جہاں پر ہمارا دل ہے، لہذا محسوس بھی ادھر ہی ہوتا ہے، محسوس بھی ادھر ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا. تو اب یہ بات ہے کہ یہ جو روحانی قلب ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دو چینلز ہیں. کچھ تو والوز ہے نا، وہ اس کا جسمانی قلب میں ہے، ہاں جی، لیکن کچھ چینلز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک چینل ہے شیطان کی طرف سے جس میں وسوسہ آتا ہے، اور ایک چینل ہے رحمان کی طرف سے جس میں اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے. اسی روحانی قلب کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی. دوسری بات، یہ جتنا ہمارے آنکھ ہے یہ بھی دل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کا کنیکشن دل کے ساتھ ہے روحانی طور پر. ہمارے کان کا بھی روحانی کنیکشن دل کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی، جسم کے سارے اعضاء کا ملا ہوا ہے. اب یہ بات ہے کہ میرا آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے نا، میں نے اس چیز کو دیکھا، اس کا نقش میرے قلب پر بن گیا اور اس نے دل پہ اثر چھوڑ دیا، دل پر اثر چھوڑ دیا. اب یہ بات ہے کہ جو دل ہے میرا متاثر ہو گیا اس کے ساتھ. اگر وہ اچھی چیز ہے تو اچھا تاثر لے لیا، اگر وہ بری چیز ہے تو برا اثر لے لیا. یہ بالکل اس کی ایسی بات ہے جیسے ہم لوگ اوون سے کوئی گرم چیز لے آئیں اور وہ درمیان میں رکھتے روم ٹمپریچر میں، تو تھوڑی دیر کے بعد دو تبدیلیاں ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ یہ جو اوون سے جو کوئی چیز جو ہم لائے پورا گرم، یہ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا، روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا، اور روم کا ٹمپریچر تھوڑا سا گرم ہو جائے گا. آخر یہ انگیٹھی ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ انگیٹھی جو ہم رکھتے ہیں وہ یہی بات ہے نا کہ تھوڑی دیر کے بعد کپڑا گرم ہو جاتا ہے اور وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس کو کوئلہ مطلب جو ہم نے لگایا وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو اب پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کرنے پڑتے ہیں. تو یہ چیز اسی طریقے سے ہمارا جو قلب ہے، اگر یہ قلب بنا ہے اچھا، ذکر اللہ کے ذریعے سے، صحبت صالحین کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے بن گیا اچھا. اب یہ جو اچھا دل ہے بن گیا درمیان میں، عوام کے درمیان لے آؤ. عوام کے درمیان لے آنے سے کیا ہوگا؟ یہ دل عوام کو متاثر کر لے گا، تھوڑے تھوڑے ہر ایک کا دل اچھا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا اثر اس قلب پہ پڑے گا، یہ اس کا اثر تھوڑا سا زائل ہو جائے گا، یعنی اس اچھے دل کا اثر تھوڑا سا زائل ہو جائے گا. اب اس وجہ سے اس اچھے دل والے کو کہا جائے گا اب پھر اپنی بیٹری چارج کر لو، کسی خلوت میں بیٹھ کر اپنی بیٹری پر چارج کر لو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ جو پوری صورت ہے کس چیز کے لیے؟ اپنی بیٹری چارج کر لو. اور یہ جو ہے نا مطلب یہ بات ہے، حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب جاتا ہوں میوات گشت کے لیے تو اپنے ساتھ صلحاء کو لے جاتا ہوں، صلحاء کی جماعت لے جاتا ہوں. اس کے باوجود لوگوں سے ملنے کی وجہ سے میرے دل پر اثر پڑ جاتا ہے. اس اثر کو زائل کرنے کے لیے 3 کام کرتا ہوں، ان میں سے ایک، یعنی یا میں سہارنپور شریف جاتا ہوں، یا رائے پور شریف جاتا ہوں، یا میں مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، حضرت دینی کام سے جا رہے تھے نا، مولانا علیہ السلام تو دینی کام سے جا رہے تھے، تو دینی کام سے تو پھر دل صاف ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، مولانا علیہ السلام فرماتے میرے دل متاثر ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے؟ دوسروں کے قلوب کا اثر ان کے اوپر پڑ گیا، دوسروں کا قلوب کو تو اچھا کر دیا لیکن اپنا قلب تو گڑبڑ ہو گیا نا. اب اس کو صاف کرنے کے لیے، دوبارہ صاف کرنے کے لیے پھر وہ کیا عمل ہے؟ وہ یہی خلوت میں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے فرمایا ہے، بہت عجیب شعر ہے، فرمایا لب بند و گوش بند و چشم بند، گر نبینی نور حق برمان بہن. مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لو، کانوں کو بند کر لو، زبان مطلب لبوں کو بھی سی لو، پھر اگر معرفت کا نور تیرے دل کے اندر نہ چمکے تو پھر مجھ پر ہنسو. ہاں جی، اب کیا چیز ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، میں جب آزاد ہوں، میں بازار میں بھی پھر رہا ہوں، لوگوں سے مل بھی رہا ہوں، سب باتیں کر رہا ہوں، بے شک میں کتنے اچھے کام کیوں نہ کر رہا ہوں، سب چیزوں کا اثر میں لے رہا ہوں، آنکھوں سے بھی لے رہا ہوں، کانوں سے بھی لے رہا ہوں، زبان سے بھی لے رہا ہوں، ہاتھوں سے بھی لے رہا ہوں، پاؤں سے بھی لے رہا ہوں، ہر چیز کا اثر میں لے رہا ہوں. اب یہ جو اثر ہے میرے دل کے اوپر پڑ رہا ہے، اب بے شک میں اس کو پاک بھی کر رہا ہوں، صاف بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہی گندہ بھی کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. تو جس وقت اس کا مقابلہ مشکل ہو جائے تو فرماتے ہیں اب کسی ایسے کونے میں چلے جاؤ
کسی کونے میں چلے جاؤ جب جہاں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ ریلیکسیشن ملے. اور ریلیکسیشن یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں خراب چیزیں نہ دیکھیں، تمہارے کان خراب چیزیں نہ سنیں، تمہاری زبان خراب چیزیں نہ بولے. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تم ذرا اپنے دل کو آرام دے دو بری چیزوں سے، اور ساتھ ساتھ اچھی چیزیں کرو، ذکر اللہ کرو، ہاں، یا اچھے لوگوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھو. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہو کہ تمہارے دل پہ دوبارہ بیٹری تمہاری چارج ہو جائے گی. پھر جب باہر آؤ گے تو پھر تم ماحول کو متاثر کر سکو گے. میں ایک دفعہ گیا تھا دیر. وہاں دیر میں ایک علاقہ ہے بیارئی شریف، اس کو کہتے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہاں اس علاقے میں، بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. اس کے خانقاہ میں حاضر ہوا، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں. تو وہاں اس خانقاہ میں مجھے حضرت نے خلوت خانے دکھائے، جو پرانے دور کے خلوت خانے ہوتے تھے نا، وہ مجھے حضرت نے دکھائے. غالباً 4-5 تھے. وہ بالکل قبر نما ہے. اتنی جگہ اس کے اندر ہی ہوتی جتنا کہ انسان بس کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے یا لیٹ سکے، اور کچھ نہیں. اور ساتھ اندھیرا بھی. ہاں جی. اور وہاں پر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ چلہ مثال کے اوپر کوئی کاٹ رہا ہے. اب اس چلے کے اندر جب خالصتاً اللہ کے ساتھ ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی، مجھے آپ بتائیں اس کو کتنا ملے گا؟ اب ایسے چلوں سے جب باہر کوئی آتا ہوگا اس کو کتنا ملتا ہوگا؟ ہم لوگ تو اس کے بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو وہ جو ہے نا وہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی. بلکہ میں نے اپنے ساتھیوں سے مذاکراً کہا بھی تھا کہ میں نے کہا کیوں نہ یہیں سے تشکیلیں ہو جائے 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، وہاں پر کچھ ساتھیوں کی تشکیلیں ہو جائے. ہاں جی. اور وہاں پر جو ہے نا خلوت خانے میں خلوت میں وقت گزارے. لیکن بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے تھی اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. اب کیا چیزیں ان خلوت خانوں کا نام کوئی لیتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں نعوذ باللہ مزاج کیا کر دیا، جیسے بچھو ڈنک مارتا ہے. اور اس کو رہبانیت سے تشبیہ دیتے ہیں. رہبانیت سے. یاد رکھو رہبانیت کے اندر میں اور تربیت مجاہدے میں فرق ہے، اور فرق بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. ہاں جی. فرق کیا ہے اس کے اندر؟ رہبانیت کے اندر جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے. جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے، اس کو اپنے لیے برا سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ تربیتی مجاہدے میں وقتی طور پر صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وقتی طور پر روک دیتے ہیں. مثلا بلڈ پریشر کا بیمار ہے، اب جو ہے نا مطلب یہ کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں تھوڑی چند دنوں کے لیے نمک نہ لو. اب کیا خیال، نمک کو اس نے ناجائز قرار دیا؟ نمک ناجائز نہیں ہے، اس کے لیے اس وقت نقصان ہے، اس وقت وقتی طور پر نہ لے. تو اسی طریقے سے اگر بعض چیزیں یعنی جو جائز ہیں لیکن تربیتاً اگر وقتی طور پر ان کو روک دیا جائے، بعد میں پھر ان کو کرنے دیا جائے، جائز طریقے سے کرنے دیا جائے تو، یا جائز طریقے سے کرنے کی کیپیبلٹی اس میں اضافہ ہو جائے تو یہ چیزیں تو مستحسن ہیں. ان چیزوں میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا جب انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر پھر نور معرفت پیدا ہوتا ہے. جب نور معرفت پیدا ہو گیا تو پھر اس کو صحیح نظر آئے گا، غلط نظر آئے گا، ٹھیک نظر آئے گا، اور جو غلط ہوگا وہ غلط نظر آئے گا. بس یہی چیز جو ہے نا مطلب ہماری بات ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ہاں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے جو ہے نا آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں، ان کے دل ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہماری جو ظاہری کان آنکھ دل ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے ہیں نا تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم ابھی حق کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے آنکھوں کے اوپر ابھی خواہشات نفس کی پٹی پڑی ہوئی ہے. اس پٹی کو دور ہونے دو، پھر دیکھو کہ ہمیں کوئی چیز صحیح نظر آتی ہے نظر نہیں آتی. مثلا سود. اب سود ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے آنکھوں پہ خواہشات کی پٹی ہو، وہ اس کو کیوں غلط کہے گا؟ قرآن میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں بھائی تجارت سود میں کیا کریں گے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے جو کہا ہے تو تم کیسے اس کو کر سکتے ہو؟ ہاں جس وقت اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، پھر وہ علل اعلان کہے گا کہ سود برا ہے، سود چھوڑے گا. اس طریقے سے رشوت لے لو، رشوت کو بے شک آپ کمیشن کہہ دو، لیکن کیا اسے جائز ہو جائے گا؟ اسے جائز تو نہیں ہوگا،
یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میرا دل بنا ہوا نہیں ہے، لہٰذا میں رشوت کو کمیشن لے رہا ہوں، کمیشن کہہ رہا ہوں. اس طریقے سے میں نعوذ باللہ میں ذالک میراث کسی کا دبا دوں، اس وقت میں کہوں گا نہیں میں تو ان کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں تو ان کے لیے یہ کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں یہی رہ جائیں گی. پتہ تو اس وقت چلے گا جب انسان ادھر پہنچ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم کیا نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں ہمیں یہاں پر اس طرح نظر نہیں آئے گی. اس کے لیے ہم لوگوں کو ذرا اپنے دل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ جائیں گی. پھر ہمارے آنکھیں دیکھیں گی، پھر ہمارے کان سنیں گے، پھر ہمارے دل سمجھیں گے. اس کے بعد پھر ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. میں آپ کو مثال کے طور پر ایک صاحب ہے جس نے مجھے کہا، یہ وہ صاحب ہے جس کے گھر میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چلتا تھا، 24 گھنٹے تقریباً ٹیلی ویژن چلتا تھا. اب الحمدللہ ذکر کی برکت سے اور سلسلے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی حال کر دی کہ مجھے وہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی سے ایک دفعہ انٹینشنلی ٹیلی ویژن دیکھا، انٹینشنلی دیکھا. کہتے جیسے دیکھا تو میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا، غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے. مجھے واپس ہونا پڑا. یہ غلط ہے کیا چیز ہے؟ یہ وہ دل ہے جو سمجھ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ دل ہے جو سمجھ رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. جب تک یہ گھنٹی آپ کے دل میں نہیں لگی، اب تو محنت ابھی ہے، کرنی ہے. صوفی نشوت صافی تا در نکشت جامع، بسیار سفر باید تا پخت شود قامع. صوفی اس وقت تک صافی نہیں بنا جب تک کہ اس نے عشق کا جام نہیں کھینچا، ورنہ اس کے لیے تو بہت لمبا سفر ہے کہ انسان پختہ ہو جائے. یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. تو جس وقت انسان کا دل بن جائے پھر واقعی سگنل ملتا ہے. اگر غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انسان کے دل کے اندر خنجر گھوم دیا جاتا ہے، اور وہ ڈر کے ہمارے جو ہے نا اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا. یہ ایک پورا نظام ہے جو نظام اندر بن جاتا ہے کیونکہ دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. ہاں، دل نے سمجھنا شروع کر دیا. تو یہی والی چیز ہے، ہم لوگوں کو اپنے آپ کو اس حد تک لے جانا چاہیے. دیکھیں فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. مرنے کے بعد تو سب کچھ نظر آئے گا نا، مرنے کے بعد تو ہم سب کو نظر آئے گا سب کچھ، لیکن اس وقت ہم کیا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. اب اگر موت سے پہلے ہمیں وہ چیز نظر آ جائے جو موت کے وقت نظر آتی ہے، خوش قسمتی ہے یا نہیں ہے؟ بڑی خوش قسمتی ہے. مجھے ایک خاتون نے ٹیلی فون کیا کراچی سے، بچی ہے، یعنی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، کچھ 2 سال ہوئے. شادی سے پہلے بہت زیادہ ماڈرن خاتون تھی، اور جس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو اس پہ بڑی ناراض تھی کیونکہ مولوی ٹائپ آدمی تھا. ہاں جی، کافی ان کو جو ہے نا وہ، اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا اس ساتھی کا. تو مجھے وہ خود ٹیلی فون پہ کہتی ہے کہ مجھے بہت سخت چڑ تھی آپ کے نام سے. جب کبھی وہ نام لیتا کہتے یہ کون ہے شاہ صاحب، ہر چیز کے اندر شاہ صاحب، ہر چیز کے اندر شاہ صاحب، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے مجھے سخت چڑ تھی. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے جب شادی ہو گئی، دیکھ لا ماحول کو دیکھا، بات سمجھ آ گئی، بیعت ہو گئی، وظائف لے لیا، ذکر کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہے، اب خود مجھے اپنا کہانی سناتی ہے. کہتے میں ایک دن مراقبہ کر رہی تھی، تو مراقبہ کے دوران میں اللہ پاک سے مانگا. اب دیکھ اللہ سے کہا رہا ہے، میں نے تو نہیں بتایا تھا کہ مراقبے کے اندر مانگو، میں نے تو نہیں کہا. ہاں جی، اب اللہ پاک سے کہتا ہے مراقبہ کے اندر. کہتے میں نے اللہ پاک سے مانگا کہ اے اللہ جو بہترین طریقہ تربیت کے ہے مجھے عطا فرما دے، جس سے میری ساتھ جلدی ہو جائے. کہتے میں نے اللہ پاک سے مانگا. اب دیکھ لے اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. کہتے این اس وقت میری حالت بدلنے لگی، قبولیت کا وقت ہوگا. ہاں جی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں مر رہی ہوں. میں نے اپنا خود دیکھ لیا کہ میں مر گئی. میں نے دیکھ لیا کہ اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے. میں نے دیکھ لیا کہ اب مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے. وہ سارا نظام میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اور کہتے میں تو بہت زیادہ روئی. ہاں جی، بہت زیادہ روئی. کہتے جب اس حالت سے باہر آئی تو پھر بھی روتی رہی، اور میرے دنیا سے ایسا دل اچاٹ ہو گیا کہ میں نے کہا کہ دنیا کے اندر تو مجھے جتنا وقت ملے تو بس صرف
وہ کام کروں جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے, میں اور چیزوں میں کیسے لگی ہوں؟ پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ جو مراقبہ کرتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ آپ کا قلب والا مراقبہ تو صحیح چل رہا ہے, روح والا مراقبہ صحیح نہیں چل رہا. ہاں جی. تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا اچھا تم روح والا مراقبے پہ محنت کرو. مقصد یہ تھا کہ اب اتنی یہ آ جائے دنیا میں, واپس کی دنیا میں رہ سکے. وہ جو اس کی کنڈیشن تھی اس وقت وہ فرار والی تھی نا کہ دنیا سے بھاگو. اچھا یہ ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دل ہمارا جاری ہو گیا. لوگ دل کو جاری ہونے کو جانتے ہی نہیں کہ دل جاری ہونے کس کو کہتے ہیں. دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب دل نے سینس کرنا شروع کر لیا اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنا زیادہ دنیا سے متنفر ہوتا ہے جب دل واقعی چلنا شروع کر لیتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں جنگل میں چلو, جیسے وہ خاتون وہ مجھے واقعہ سنا رہی تھی. یہ جو لطیفہ ہے وہ ہے جب یہ پھر چل پڑتا ہے پھر اس کو یہ واپس لاتا ہے دنیا میں, پھر واپس لاتا ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اس پر اللہ پاک نے بہت زبردست جو احوال جو ہے نا وہ طاری کر دیے, اور ماشاءاللہ اب وہ چل رہی ہے اس پر. میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں, ممکن ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, جلد یا بدیر کی بات ہے. اور میں تو ساتھیوں سے یہ صاف کہتا ہوں کہ جن کو یہ حاصل نہیں وہ اگر انکار کر لے تو تم ان کے اوپر اصرار نہ کرو, تم ان کو کہہ دو بالکل ٹھیک کہتے ہو. کیوں؟ جب حاصل نہیں ہے تو وہ کہے گا نا کہ بھائی یہ نہیں ہے, پھر کیوں آپ اس کے اوپر زبردستی کرتے ہو کہ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تھیوریٹیکل چیز تو ہے نہیں, یہ تو پریکٹیکل چیز ہے. تو پریکٹیکل چیز جب حاصل نہ ہو تو تم کیوں اس کو مجبور کرتے ہو کہ نہیں ایسا ہوگا؟ اگر وہ کہتے نہیں ہے تو آپ کہتے بس نہیں, آپ ان کو بس صرف کام پہ لگاؤ. جس وقت اس کو حاصل ہو جائے گا نا وہ پوری دنیا ساری دنیا مل کے چیخے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں, وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے نہیں ہے, تم پاؤ نہیں ہے, مجھے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کو ہو گیا وہ کیوں انکار کرے گا, اور جس کو نہیں اس پہ کیوں زبردستی کرتے ہو؟ یہ پریکٹیکل چیز ہے, تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے. تو بات الغرض یہ ہے کہ ساری باتیں ایک طرف اللہ کا قول نہیں سکتی, اور وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. تقوی حاصل کر لو, جس طرح بھی حاصل کر لو, جس طرح بھی حاصل کر لو. ہاں البتہ یہ ہوشیاری کی بات ہے کہ جو جس چیز کے ماہر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ان کی بات اس میں سنی جاتی ہے. تو مجھے بتاؤ اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ کون ہے؟ اس فیلڈ میں جو اسپیشلسٹ ہے مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, اس نے پوری زندگی اس میں لے, ہم اس سے سنیں گے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنیں گے, ہاں امام غازی رحمۃ اللہ علیہ سے سنیں گے, ہاں اس طرح اور جو ہمارے مشایخ قریب مجد ثانی رحمۃ اللہ ان سے سنیں گے نا. اب یہ بات ہے کہ ہم نیوٹن سے تو نہیں سنیں گے نا یہ چیزیں, آئنسٹائن سے تو نہیں سنیں گے نا, ان کا اپنا فیلڈ ہے اس میں ان سے سن لیں گے. یہ جن کا فیلڈ ہے ان سے ہم سنیں گے. کہتے ہیں لکل فن رجال, ہر فن کے لیے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں. بس یہ میرے خیال میں میری مختصر بات تھی. بہرحال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے. اور اب ہم ذکر کریں گے, ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 دفعہ سورہ اخلاص, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں.